بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1 اور 2 میں آپ نے دیکھا وہ زمانہ جب زمین پر وحی اترتی تھی، جب الفاظ نہیں ہدایت نازل ہوتی تھی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت کے لیے چراغ راہ بن رہی تھی۔ صحابہ کرام اس علم کو اپنے سینوں میں ایسے محفوظ کرتے تھے جیسے کوئی اپنی جان سنبھالتا ہے۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور بخارا کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا، امام بخاری۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا اور پھر آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، مگر ایک ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ایک رات خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اور پھر روشنی واپس لوٹ آئی۔ 16 سال کی عمر اور ایک عظیم سفر، مکہ مدینہ، صرف ایک حدیث کے لیے، کیونکہ حدیث صرف یاد نہیں کی جاتی، یہ کردار مانگتی ہے۔ ایک جھوٹ اور پوری روایت رد، یہی سختی انہیں عظیم بنائے گی، مگر تنہا بھی۔ اب آگے۔ علم صرف کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے، علم ایک نور ہوتا ہے، وہ نور جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ دور تھا جہاں علم صرف سیکھا نہیں جاتا تھا، اس کا امتحان لیا جاتا تھا، اور اس دور کا مرکز تھا بغداد، جہاں سے علم اٹھتا تھا اور دنیا تک پھیلتا تھا۔ اور آج یہیں ہونے والا تھا ایک ایسا امتحان جو تاریخ لکھنے والا تھا۔ امام بخاری۔ بغداد کے بڑے بڑے علماء اپنے علم پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے سنا تھا ایک جوان عالم کا نام جو ہر روایت کو یاد رکھتا ہے، جو سند کو پہچانتا ہے، مگر آج وہ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ 100 احادیث اور ہر ایک کی سند بدل دی گئی، راوی بدل دیے گئے، سلسلہ توڑ دیا گیا، سچ کو جھوٹ کے لباس میں چھپا دیا گیا۔ یہ صرف سوال نہیں تھا، یہ ایک جال تھا۔ مجلس سج چکی تھی، بغداد کے علماء اور طالب علم سب جمع تھے۔ ہر آنکھ میں ایک سوال تھا، کیا یہ شخص واقعی وہی ہے جس کا ذکر ہر شہر میں ہو رہا ہے؟ امام بخاری۔ وہ آرام سے بیٹھے تھے، سکون کے ساتھ، نہ گھبراہٹ نہ جلدی، صرف یقین۔ ایک عالم اٹھتا ہے اور ایک حدیث پیش کرتا ہے، مگر سند غلط۔ جواب آتا ہے، مجھے اس کی اصل معلوم نہیں۔ پھر دوسری، پھر تیسری، ہر بار وہی جواب۔ لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، کچھ مسکرائے، کچھ حیران ہوئے۔ کیا یہ وہی عالم ہے یا پھر یہ سب افسانہ تھا؟ جب 100 کی 100 حدیثیں پیش ہو گئیں تو پھر وہ کھڑے ہوئے اور پھر ایک ایک حدیث دوبارہ بیان کی، پہلے ویسی ہی جیسے پیش کی گئی تھی، اور پھر اس کو درست کیا، سند ٹھیک کی، راوی ٹھیک کیے، الفاظ ٹھیک کیے، اور سچ کو اس کی اصل صورت میں لا دیا، جیسے علم خود بول رہا ہو۔ اور پھر مجلس پر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو صرف تب ہوتی ہے جب حق سامنے آ جائے۔ قرآن کہتا ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس دن صرف غلطیاں درست نہیں ہوئی تھیں، اس دن ایک معیار طے ہوا تھا، علم کا معیار، سچ کا معیار۔ مگر تاریخ کا ایک اصول ہے، جہاں سچ ابھرتا ہے وہاں مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ امام بخاری اب صرف ایک نام نہیں رہے تھے، وہ ایک مثال بن چکے تھے، اور مثالیں اکثر برداشت نہیں کی جاتیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ فخر تھا اور کچھ کے لیے یہ خطرہ۔ اب علم کا سفر امتحان سے ٹکرانے والا تھا، ایک نیا موڑ، ایک نئی آزمائش۔ اس دن بغداد نے صرف ایک امتحان نہیں دیکھا تھا، اس نے علم کا فیصلہ دیکھا تھا، ایک ایسا فیصلہ جہاں الفاظ نہیں، حق بول رہا تھا۔ امام بخاری، ان کا نام اب صرف ایک شخص کا نام نہیں رہا، وہ ایک مثال بن گیا، ایک معیار،
जिस पर अब हर रिवायत तोली जाने वाली थी। मगर जहां मयार सख्त होता है वहां लोग टूटने लगते हैं, और जहां सच इतना साफ हो वहां नीयत भी बेनकाब होती है। हदीस सिर्फ याद रखना काम नहीं था, उसको बचाना था, उसको पाक रखना था। और फिर एक इरादा पैदा हुआ, एक ऐसा इरादा जो तारीख बदलने वाला था। इमाम बुखारी ने फैसला किया कि अब हर रिवायत को एक नया मयार दिया जाएगा। न सिर्फ याददाश्त, न सिर्फ सनद, बल्कि रावी का किरदार, उसका तकवा, उसकी सच्चाई, हर चीज को परखा जाएगा। कहा जाता है 6 लाख अहादीस में से सिर्फ चंद हजार, सिर्फ वो ही जो हर इम्तिहान पर पूरी उतरती थी, और हर हदीस से पहले वो रुकते थे, गुस्ल करते थे, 2 रकत नमाज अदा करते थे, फिर लिखते थे। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये इबादत थी, ये अमानत थी। इमाम बुखारी अब एक ऐसी राह पर थे जहां से वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। लेकिन सच हमेशा सबको पसंद नहीं आता।